السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک تحریہ خدا کی ہستی کے منکر سے مناظرہ مقرر ہوا۔ ایک تحریہ تھا جو خدا کی ذات کا منکر تھا۔ تو اس کا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مناظرہ مقرر ہوا، اور موضوع مناظرہ یہی مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلے پر مناظرہ، اور پھر اتنے بڑے امام سے چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی، اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود ہی وہ دریا کے اس طرف سے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف، اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی، پھر ہر ایک سواری سے خود ہی کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ، تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ یہ امام اعظم نے اس دہریہ سے کہا۔ دہریہ نے یہ سن کر ایک قہقہہ لگایا، یعنی کہ تھوڑا ہنسا، اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے، بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالی شان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ صدہا قسم کے رنگین پھول اور شیریں پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ انسان، اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے، تو سارے جہان کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ دہریہ، آپ کی تقریر
سن کر دم بخود حیرت میں آ گیا اور فوراً اپنے عقیدے سے تائب ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس کائنات کا یقیناً ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، اور وجود باری تعالیٰ کا انکار عقل کے بھی خلاف ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اگر ہم ایک چھوٹا سا کارخانہ بنائیں تو اس کو چلانے کے لیے ہمیں کئی طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں کام کرنے والے لوگ، اس کارخانے کا سپروائزر، اس کا انجینئر، اور طرح طرح کے جتنے بھی اس کارخانے میں کام ہوتے ہیں، ہر طریقے کے الگ الگ لوگ ہوں گے، الگ الگ مشینیں ہوں گی۔ ان مشینوں کو چلانے کے لیے الگ الگ آئل بھی استعمال ہوتا ہے، ڈیزل بھی استعمال ہوتا ہے، تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی یا چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی، تو یہ دنیا تو بہت بڑی ہے۔ چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، چرند پرند سب دنیا میں ہی تو ہیں۔ اب پیڑ ہے، پیڑ زمین میں اس کا بیج ڈالتے ہیں، وہ بیج خود بخود زمین کے اوپر آتا ہے، پھر اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کا تنا موٹا ہوتے 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 بہت بڑا درخت بن جاتا ہے، پھر وہ پھل دیتا ہے، پھر پھل کے اندر بیج آتے ہیں، پھر ان بیجوں کو زمین میں گاڑ دیا جائے، پھر اس سے تناور پیڑ تیار ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک چھوٹی سی چیز بغیر کسی کے چلانے سے نہیں چل سکتی، بغیر کسی کے بنانے سے نہیں بن سکتی، تو یہ دنیا تو بہت بڑی، یہ عالم جو ہے بہت بڑا ہے، اس کا بھی تو کوئی چلانے والا ہوگا کہ وقت مقررہ پر بارش ہوتی ہے، وقت مقررہ پر سردی کا موسم شروع ہو جاتا ہے، وقت مقررہ پر گرمی کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے گیہوں کھیت میں بوئے تو اس کو 3.5 سے 4 مہینے کے اندر اندر اس کھیت کو، اس گیہوں کو تیار ہو جانا ہے۔ اس کو کون تیار کرتا ہے؟ اگر ہمیں گنے کی فصل لگانی ہے تو اس کو 9 سے 11 مہینے کے اندر گنا تیار کر دیتی ہے وہ فصل۔ اس کو کون تیار کرتا ہے؟ کوئی انسان تو اس کو بڑھاتا نہیں ہے کھینچ کھینچ کے، یہی وہ اللہ ہے۔ اسی طریقے سے جب سردی کا موسم آتا ہے تو کوہرا اپنے آپ آٹومیٹک آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر کوہرا نہیں آئے تو گیہوں کی فصل برباد ہو جائے۔ سردیوں میں جو کوہرا ہوتا ہے وہ گیہوں کے فصل کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گرمیاں آتی ہے تو لو اپنے آپ چلنا شروع ہو جاتی ہے، اگر وہ گرم لو نہ چلے تو گیہوں کی فصل نہیں پکے۔ تو اللہ کی مصلحت ہے ہر چیز میں۔ اپنے وقت مقررہ پر بارش ہوتی ہے، وقت مقررہ پر سردی کا موسم شروع ہوتا ہے، وقت مقرر پر گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس نظام کو بھی تو کوئی چلانے والا ہوگا، تو اس نظام کو چلانے والا ہے اللہ۔ تو جب امام اعظم نے اس دہریہ سے کہا کہ ایک ناؤ خود بخود چلنے لگی، مطلب ایک پیڑ تھا وہ خود بخود گر گیا کٹ کے، اور خود بخود اس کے تختے بن گئے، پھر وہ تختے خود بخود جڑنے لگے اور جڑ کر ایک ناؤ کی شکل لے لی، اور وہ ناؤ خود بخود زمین سے چل کر پانی یعنی کہ دریا میں پہنچی، اور دریا میں جا کر خود بخود لوگ اس میں بیٹھ جاتے تو خود اس پار چلی جاتی اور خود واپس آ کر لوگوں کو چھوڑ دیتی اور خود ہی پیسے لے لیتی اس کی قیمت۔ تو دہریہ بولا امام اعظم آپ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ سے تو یہ توجہ نہیں کی جا سکتی کہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں،
भला क्या कोई दरख्त खुद कट के गिर सकता है, खुद उसके तख्ते बन सकते हैं? तब इमाम आजम ने फरमाया, जब ये एक दरख्त के तख्ते खुद ब खुद नहीं चिर सकते, खुद उसकी नाव नहीं बन सकती, खुद वो दरिया तक नहीं जा सकती, तो ये इतना बड़ा दुनिया का निजाम चल रहा है, ये कैसे चल रहा है? इसको चलाने वाला भी तो कोई होगा। ये बात सुनकर वो दहरिया दम बखुद हैरत में आ गया और फौरन अपने अकीदे से तायब होकर मुसलमान हो गया। और हवाला है इसका तफसीर कबीर के सफ़ा नंबर 221 में और जिल्द नंबर 1 में मौजूद है। इससे यही सबक मिलता है कि इस कायनात का यकीनन एक खालिक है जिसका नाम अल्लाह है, और वजूद बारी ताला का इनकार अक्ल के भी खिलाफ है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यह हिकायात नंबर 1 है। इंशाअल्लाह हम इसी तरीके के टॉपिक पर आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको हमारी वीडियो जो आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।